اس ذات پروردگار کے لیے اور ہستیوں پر سلام ہو۔ سب سے پہلے میرا یہ عقیدہ ہے بروز محشر فلک پہ یہ اہتمام ہوگا، گلوں کی نسبت علی سے ہوگی، کلی پہ زہرا کا نام ہوگا۔ گلوں کی نسبت علی سے ہوگی، کلی پہ زہرا کا نام ہوگا۔ یہ انبیاء سب وزیر ہوں گے تو صدر میرا امام ہوگا۔ کہیں پہ زہرا کے پاسبانوں میں فضہ کا ایک نام ہوگا، کہیں پہ محمد کی مسکراہٹ، کہیں پہ علی کا کلام ہوگا، کہیں پہ نعرے علی علی کے، کہیں پہ درود و سلام ہوگا، تو کہیں کسی تخت پہ میرے 14ویں علی کا قیام ہوگا، تو کہیں پہ سجاد کی سواری کا ذہنوں میں احترام ہوگا، تو کہیں پہ حسن کی حسین صورت پہ زائروں کا سلام ہوگا، تو کہیں پہ مظلوم کربلا کے جلوس کا اہتمام ہوگا۔ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جھوٹا، یقیناً یہی اہتمام ہوگا۔ یہ عکس ہے ایک سلطنت کا، حسینیت جس کا نام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا مولانا ابو القاسم محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تمام حمد و ثنا اس ذات پروردگار کے لیے زیبا ہے کہ جو قادر ہے، قدیم ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو حاکم ہے، حکیم ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، نہ ہی بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں، جو ایسا اول ہے کہ نہ کوئی نقطہ ابتدا ہے کہ وہ محدود ہو جائے، نہ ہی وہ ایسا آخر کہ جہاں پہنچ کر وہ ختم۔ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے، سب سے بڑی نعمت ائمہ طاہرین علیہ السلام، پروردگار تو نے اتنی بے شمار نعمتوں میں سے بہترین نعمت عطا فرمائی، جو مشکل میں ہوتے ہیں تو مشکل کشائی کرتے ہیں، جو تیری طرف جانے کا راستہ ہے، جو کرب میں ہوتے ہیں تو ایسا مرہم لگاتے ہیں کہ زخم کا نام و نشان نہیں رہتا، جو تکلیف میں ہوتے ہیں تو ایسے دکھ کو دور کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، ایسی راحت پہنچاتے ہیں۔ پروردگار تیرا شکر ہے ان تمام آئمہ پر جو تو نے ہمیں عطا کی، اور بالخصوص یہ ایام فاطمیہ، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی سعادت نصیب کی، کہ جس کا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سانس لینا،
عبادت، یہ ہے فاطمی، ہم ہیں علوی، ہم ہیں حسینی۔ تو پروردگار کی ہر نعمت کا شکر، اور سب سے بڑا شکر مجلس حسین کا، فرش حسین کا، اور یہ ایام جو بی بی فاطمہ سے منسلک ہیں۔ پروردگار شکر ادا نہیں کر سکتے، ساری زندگی سجدہ ریز ہوں، پروردگار پھر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو بس آج کا میرا عنوان دو اشخاص، ایک کائنات کی شہزادی اور ایک کائنات کا مولا۔ تو سب سے پہلے میں اس بی بی کا ذکر کرتی ہوں، زباں کھولتی ہوں ذکر فاطمہ کے لیے، الہی علم عطا کر مجھے ثنا کے لیے، جو آ گئی طہارت پسند قدرت کو، تو آئی آیا تطہیر طاہرہ کے لیے، جو طاہرہ ہیں جس خدا نے ان کو کئی نام عطا کیے، کئی نام عطا کیے، جس کو راضیہ کہا، مرضیہ کہا، مبارکہ کہا، محدثہ کہا، فاطمہ کہا، بطول کہا، عذرا کہا، انسیہ کہا، حورہ کہا۔ کس قدر خوبصورت نام پروردگار عالم کے اس شہزادی کے لیے، کہ جو برکات ہیں، جو مبارکہ ہیں، جن کی ہستی اتنی بہترین ہستی ہے کہ جو ہمارے لیے مکتب فکر ہیں۔ اور دوسری ہستی مولا کائنات، ایسا میرا مولا کائنات کا مولا جو شیر خدا ہے، جو فاتح خیبر ہے، جو امام المبین ہے، جس کے لیے آسمان سے صدا آتی ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ گئے، عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ گئے، ملتی جو ایسے ویسے کو ہلتی نسل پہ کار، تلوار رب نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر نعرہ حیدری حیدری، محمد اور محمد، بلند سے بلند ترین صلوات۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی مرد نہیں علی جیسا، کوئی تلوار نہیں ذوالفقار جیسی، ایسا شیر خدا کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا، بس یہی شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ صلی اللہ تو بس ان کی زندگی، ان دونوں کی زندگی سے کچھ لمحات اٹھاتے ہیں، ایسے لمحات جو اس دنیا میں ہمارے کام آ سکیں۔ دیکھیں فضائل تو ہم اس کے ساتھ کرتے رہیں گے، لیکن کچھ ایسے لمحات ائمہ کے ہر ایک جو کلام ہے نا، وہ کلام امام ہے، ایسا کلام ہے جس کا ثانی کوئی نہیں۔ کون سا لمحہ اٹھاتے ہیں؟ وہ لمحہ جب شہزادی چلی ہیں علی کے عقد میں، کس کے گھر؟ علی کے گھر عقد ہوا، ایسے ہی عقد نہیں ہو، ایک زمین پہ ہوا، ایک آسمان پر ہوا، جب خدا نے شجر توبہ کو خاص پھول برسائے، اور وہ خاص پھول ملائکہ نے، حوران نے خاص ہار بنائے اس کے خاص کر۔ تو بس فضائل میں نہیں بیان کر رہی، لیکن صرف ایک نقطہ بیان کر رہی ہوں۔ پہلا دن، پہلی رات علی آئے حجرائے فاطمہ میں، کیا دیکھتے ہیں؟ فاطمہ کے چہرے پر کچھ سوچ کے آثار نظر، پریشان نظر۔ کہتے ہیں شہزادی آج کا دن تو بہت خوشی کا ہے، اور آپ کسی فکر میں ہیں۔ کیسی فکر؟ بی بی کیا کہتی ہیں؟ اے ابو الحسن، میں سوچ رہی ہوں، ایک منزل طے کر کر آئی ہوں اور دوسری منزل کی طرف جانا ہے۔ علی نے کہا کون سی منزل؟
کہا ابوالحسن پہلی منزل بابا کے گھر سے آپ کے گھر تک کا سفر طے کر کے آئی ہوں، اور اب مجھے یہاں سے قبر تک کا سفر طے کرنا ہے۔ تو آئیے ابوالحسن، آج اس رات کو ہم اس منزل جو آخرت کے سفر ہے اس کے لیے یادگار بنائیں، آج کی رات عبادت میں گزاریں۔ تو آج کی پوری رات کہاں؟ عبادت میں۔ بی بی کے الفاظ مکتب فکر ہیں۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں کس طریقے سے ہوتی ہیں، دلہن کا آنچل ڈالا جاتا ہے، دلہا کو 2 رکعت نماز پڑھا دی جاتی ہے، بس شکریہ ادا ہو گیا۔ لیکن بیوی کیا کریے پوری رات عبادت میں۔ اب علل صبح فجر میں رسول خدا نے تو ایکی کو تو رخصت کر دیا، اب فجر میں ملاقات ہوتی ہے علی سے، علی سے ملاقات ہوتی ہے، سوال پوچھتے ہیں رسول خدا۔ کیا سوال پوچھتے ہیں؟ علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ مولا کائنات مسکرا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، فاطمہ کو اطاعت الہی میں اپنا مددگار پایا، جو جگ کا مشکل کشا ہو، جو عالم کا مشکل کشا ہو، تمام بار عالم کا مشکل کشا ہو، وہ کہہ رہا ہے اطاعت الہی میں فاطمہ میری مددگار ہیں۔ سوچیں مشکل کشا کے الفاظ، سوچیں ہم اور آپ شادیوں کو کس قدر مشکل بنا دیتے ہیں، اور فاطمہ اطاعت الہی میں گزار رہی ہے شادی، ایک ایک لمحے کو جانے نہیں دیتے ائمہ تعلیم کہ کب کہاں کون سا فیض خدا کا حاصل ہو جائے ہم سب کو۔ تو پروردگار، اب دیکھیں دوسرا لمحہ، جب علی سے سوال کر لیا نا، چلے ہیں رسول خدا بیٹی کی زیارت کو بیٹی کے گھر چلے۔ اب جب گھر آئے، داخل بات کیا، علی ساتھ ہیں، جیسے ہی دروازہ کھلا ذہن میں کیا تھا؟ وہ فاطمہ جو عروسی جوڑے میں گھر سے نکلی تھی، جس کو ودا کیا، وہ جوڑا، وہ لمحات، وہ سب رسول خدا کے ذہن میں تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، کیا دیکھا؟ بیٹی اسی پیون زدہ جوڑے میں موجود ہے۔ رسول خدا اندر تشریف لے کے آئے، بیٹی نے سلام کیا، رسول خدا نے کہا بیٹی آج کا دن شادی کا پہلا، ہمارے یہاں تو کتنی تیاری ہوتی ہے نا، یہ پہلے دن کا جوڑا، یہ دوسرے دن کا جوڑا، یہ تیسرے دن کا جوڑا، کس قدر تیاریاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں۔ لیکن یہ کون ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کے لیے مثال لیتے، تربیت لیتے ہیں؟ یہ وہ کارخانہ ہے جو مومن کو بناتا ہے، ایسا کارخانہ ہے فاطمہ کا گھر، ہمارے لیے ماڈل ہے۔ بی بی جواب دیتے ہیں، کہا فاطمہ وہ جوڑا عروسی کہاں گئے؟ کہا بابا علل صبح ایک فقیر نے صدا دی، کوئی ہے اللہ کی راہ میں خراب کرنے والا؟ کہا بابا میں نے جوڑا اسے خراب کر دیا۔ کہا فاطمہ یہ جوڑا بھی تھا، تو یہ جوڑا خراب کر دیتی؟ آپ الفاظ سنیں، حقیقت میں ہماری زندگیوں کے لیے سبق ہے۔ بیوی کہتی ہیں بابا میں نے سوچا ہم اور آپ ہوتے تو ہم بھی اپنے بہترین جوڑے کو حفاظت سے رکھتے، کسی مقام کے لیے، کسی اچھی جگہ کے لیے، کسی اچھے موقع کے لیے۔ بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ بابا میں نے دنیا پر نظر کی، مجھے کوئی ایسا موقع نظر نہیں آیا کہ میں اس کو اس مقام اور اس موقع کے لیے رکھتی۔ بابا میں نے سوچا خدا کی راہ میں جو نیا عطا کرتا ہے، خدا اس کو دگنا ویسے ہی عطا کرتا ہے۔ تو میں نے سوچا جب دنیا میں ایسا کوئی موقع نہیں ہے، لیکن جب روزے محشر لگے گا، کائنات سے ہر جگہ سے فاطمہ کے چاہنے والے فاطمہ کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، اس سے زیادہ اچھا موقع کوئی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کس قدر ہماری اور ان کی فکر میں فرق ہے۔ ہم جو گھس جاتا ہے، اپنی میٹ کو کیا دیتے ہیں؟ تمام جوڑے جو گھس جاتے ہیں وہ میٹ کو عطا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔
لیکن فاطمہ بتا رہی ہیں جو خدا کی راہ میں جیسا دو گے ویسا پاؤ گے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. کہاں رسول خدا ایک بار پھر تشریف لے کے آئے. جب تشریف لے کر آئے دیکھا گھر میں آ کر علی کو فاطمہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف. ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسا؟ بہت کم گھر ہوتے ہیں جہاں پر شوہر اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس گھر کی مثال ہے جو کائنات کے لیے ایک ماڈل ہے. مولا بھی کائنات کا اور کائنات کی شہزادی بھی. رسول ایک مرتبہ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے. کہتے اے علی تمہیں خوشخبری کی بات بتاؤں؟ کہا بسم اللہ یا رسول اللہ. کہا علی جو مرد جو شوہر اپنی زوجہ کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے خدا اس کو جسم کے بالوں کے برابر اجر و ثواب عطا کرتا ہے. سارا دن روزے سے ساری رات عبادت میں بسر کرتا ہے. پردہ کن جب اٹھایا یا علی کہنے کے بعد یا علی ہی لب پہ آیا یا علی کہنے کے بعد دولت و علم و ہنر کے سب خزانے دولت و علم و ہنر کے سب خزانے کھل گئے جب قلم میں نے اٹھایا یا علی کہنے کے بعد. جب قلم میں نے اٹھایا یا علی کہنے کے بعد شق ہوئی دیوارے دل اور آ گئے مولا علی. دل کو جب کعبہ بنایا یا علی کہنے کے بعد دھوپ تو ہوگی قیامت میں قیامت کی مگر دھوپ تو ہوگی قیامت میں قیامت کی مگر ہم کو مل جائے گا سایہ یا علی کہنے کے بعد. بس ان کی زندگی سے ایک مومن اور ایک مومنہ کیا لیتے ہیں کہ ان کی روش ان کی عبادت ان کا چلنا ان کا بولنا. کسی نے پوچھا نا امام جعفر صادق علیہ السلام سے صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اب دیکھیں امام کی کیا تشریح ہے اور ہماری کیا تشریح ہوتی ہے. ہم ظاہری دیکھتے ہیں لیکن امام باطنی دیکھتے ہیں. اور وہی فاطمی ہے وہی علوی ہے وہی حسینی ہے جو اپنے باطن کو خوشبودار بنائے کیسا بھی ہو. بات کاٹ کے صرف یہ بتانا کیسا خوشبودار. صفیں لگی ہوئی ہیں نمازی نے نماز ختم کی ایک عالم ایک طرف مڑے نماز کے بعد ملاتے نا مصافحہ کرتے ہیں مصافحہ کیا. دوسری طرف دیکھا ایک گاؤں کا ایک کسان بیٹھا ہے میلے کچیلے کپڑوں میں. ایک مرتبہ کہا کہ یہ کہاں دماغ میں وہی آ جاتا ہے نا دنیا داری آ جاتی ہے. ایک مرتبہ پھر خیال کو جھٹکا اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا مصافحے کے لیے ایک بہترین خوشبو کا جھونکا ایسا بہترین خوشبو. پوچھا کون سی خوشبو لگائی؟
کہا میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگی. اس کی باطن کی خوشبو تھی جو دنیا میں آئمہ کی سیرت پر چلتا ہے. خدا اس کی رہن سہن سے, اس کے اندر سے ایسی خوشبو آج بھی کتنی ہمیں ملتی ہیں مثالیں کہ قبر کھودی گئی کتنے سالوں بعد اور آج بھی جسم بہترین ہے, آج بھی ایسے جیسے ابھی دفنایا ہے. تو امام صادق کیا کہتے ہیں جب پوچھا کہ مولا یہ بتائیں کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ ہم اور آپ صرف یہ پہننے سے مومن نہیں ہے. مومن کی تشریح سنیں. ایک جگہ مولا کہتے ہیں کہ جو زبان سے اقرار, دل سے اقرار کرے, اعضاء سے عمل کا نام, ٹھیک ہے, لیکن وہاں سمجھا رہے ہیں جواب میں کیا کہہ رہے ہیں. کہاں مومن دیکھنا چاہتے ہیں. مومن اگر 1000 کے مجمع میں ہوگا تو اس کا اٹھنا بیٹھنا بتا دے گا, اس کا مسکرانا بتا دے گا, یعنی اس کے تیور, اس کی آنکھ, اس کی تمام چہرے کی روش بتا دے گی, اس کا اٹھنا بیٹھنا بتا دے گا. 1000 مجمع میں ہوگا تو شخص پکار کے بولیں گے جب مومن ایسا ہے تو امیر المومنین کیسے ہوں گے. ہم ان کے ماننے والے کہ جس نے آتے ہی سورہ مومنین کی تلاوت کی. ہمیں ایسا علوی ہونا چاہیے, ہماری زندگیوں سے ایسی جھلک نظر ہونا چاہیے, ایسی جھلک. ہمارے گھروں میں صبح ہوتی ہے, ایک فاطمہ کے گھر میں صبح ہوتی ہے جہاں نور کی بارش, مدینے میں نور کی بارش ہوئی. صحابہ پوچھ رہے ہیں مولا کیسا نور ہے, رسول خدا کیسا نور ہے. صبح طلوع آفتاب ہوتی ہے تو نور, ظہر ہوتی ہے تو نور کی بارش, اور مغرب عشاء ہوتی ہے تو تمام مدینہ سرخ روشنی میں ہو جاتی. کہا جب فاطمہ مصلی عبادت پر ہوتی ہیں تو ان سے کیا سیکھا. یہ تسبیح فاطمہ تو زہرا جو ہمیں پروردگار نے عنایت کی ہے شہزادی کی طرف سے, اذکار پروردگار عالم ہے. جب ہم کہیں کہ اللہ اکبر تو مانا جائے, تصدیق کی جائے, ایسی نہیں صرف تذکرہ اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں. پروردگار تیری ذات, میں کچھ نہیں پروردگار سب کچھ تو ہے, میں کچھ نہیں خدا جو کچھ ہے تو ہے, میرا مرتبہ کچھ نہیں, میں کچھ نہیں, صرف تو ہی تو ہے. تو اللہ اکبر اللہ اکبر, اور الحمدللہ جب کہیں تو ایسے شکر خدا کرے جیسے بیوی شکر خدا کرتی ہے. چکی ہاتھوں سے پیس رہی ہے 400 افراد کے لیے, صحابہ کے لیے. سوچیں خون ہاتھوں سے بہ رہا ہے لیکن شکر خدا پروردگار تیری نعمتیں, کس کس کا شکر ادا کروں. ایسے شکر ادا کرو الحمدللہ الحمدللہ, خدا تیرا شکر ہے. اولاد دی, شوہر دیا, گھر دیا, سب کچھ دیا پروردگار تو نے, سب سے زیادہ پروردگار آئمہ معصومین عطا کر دیے پروردگار, تیرا شکر ہے. اور اذکار کون سا آخری اذکار تسبیح کا سبحان اللہ. جب سبحان اللہ کے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے پروردگار, تو ہر عیب سے پاک ہے پروردگار, مجھے بھی ایسا کر دے اے میرے پروردگار, اے میرے اچھے پروردگار, تو میرا مالک, تو میرا خالق, میرے تمام عیبوں کو دور کر کے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ ہے تسبیح پروردگار, یہ ہے اذکار پروردگار, یہ ہے تسبیح فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ. صلی محمد وعلی محمد وعلی رسول کہتے ہیں تو اہل حق کے مبابے قبول کہتے ہیں, تو ہر طرح کی اجازت سے پاک و شوکت کے زبان وحی میں بطول کہتے ہیں. سبحان اللہ.
یا یا मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार جس مولا کے لیے رسول خدا کہتے ہیں، خدا کا رسول اور اللہ کس طریقے سے کہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب والحبل الذی، یعنی ولایت علی ابن ابی طالب وہ رسی ہے، قال اللہ تعالی فرماتا ہے. کون فرما رہا ہے؟ پروردگار اعظم. کیسے؟ کہ ولایت علی ابن ابی طالب وہ رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ وہ رسی ہے، تم سب کے سب اس کو مضبوطی سے تھامے رہو، سب کے سب مضبوطی سے تھامے رہو. وَلَا تَفَرَّقَا، ٹوٹ نہ ڈالنا، تفرقہ نہ ڈالنا، اختلاف نہ پیدا کرنا. فمن تمسک بہ، جس نے بھی اس رسی کو پکڑ لیا. فمن تمسک بہ، جس نے بھی اس رسی کو پکڑ لیا، کانا مومنا، وہ مومن ہے. ومن ترکا، جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا، خراجا من ایمان، وہ ایمان سے خارج ہو گیا. ولایت علی ابن ابی طالب بہترین رسی ہے. خود مولا کہتے ہیں خدا کی طرف جانے کے لیے میں وہ رسی ہوں، میں وہ گھر ہوں جو جس میں آ جائیں گے شکل منکر میں ڈھلنے سے بچ جائیں گے. تو علی ابن ابی طالب کی وہ رسی جس سے خدا تک پہنچنا. اور بی بی نے ولایت کی حفاظت کی، زندگی میں ولایت کی حفاظت کی. یہاں میں ایک بات کہتی چلوں ان کا تذکرہ کر کہ جس نے علی کی ولایت پر الغدیر 40 جلدیں لکھی اور اتنے سالوں میں کمپلیٹ کی. ایک مرتبہ مکہ مکرمہ آپ کو ایک اجلاس میں بلایا گیا، اس کو علامہ امینی کو. اب جب بلایا گیا دیکھا علامہ امینی جب اجلاس میں آئے، اس جلسے میں آئے، دیکھا شیعہ اور اہل سنت کا مجمع ہے اس اجلاس میں، اور بحث یہ ہو رہی تھی کہ سب ایک ایک حدیث ایسی بیان کریں گے جو شیعہ اور اہل سنت دونوں کے نزدیک معتبر ہوگی. بات شروع ہوئی، سب ایگری ہو گئے، سب نے ایک ایک کر کے حدیث سنائی. اب جب باری آئی علامہ امینی کی، علامہ امینی کہتے ہیں میں وہ حدیث کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں معتبر ہے. کہا کون سی حدیث؟ آپ نے فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمان ماتا میتہ جاہلیہ، جو امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے جاہلیت کی موت مرا. کہا آپ کے نزدیک یہ رسول کی حدیث ہے؟ کہا ہاں ہماری کتابوں میں ہے، ہم مانتے ہیں. کہا آپ اس کو معتبر مانتے ہیں؟ کہا ہاں ہم معتبر مانتے ہیں، ہماری تمام کتابوں میں اس کا ذکر ہے، یہ رسول خدا کے. جب سب سے تصدیق کروا لی، ایک مرتبہ علامہ امینی نے سوال کیا جب معتبر ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے بتائیے فاطمہ الزہرا کا امام کون تھا؟ جیسے ہی یہ سوال کیا ایک مرتبہ پورے جلسے میں خاموشی ہو گئی. کیا کریں؟ اگر سوال کا جواب دیتے ہیں کون ہو سکتا ہے امام علی کے سوا شہزادی کا امام جس کی ولایت کی حفاظت کرتے ہوئے شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی؟ کون ہو سکتا ہے؟ اگر جواب دیں گے تو آپ سوچیں، جب کہیں سے کوئی صدا نہیں آئی خاموشی سے علامہ امینی اٹھ گئے، لیکن ایک نقطہ چھوڑ کر گئے
حقیقت کو بیان کرنے کے لیے. علامہ امینی، ہم جو ائمہ سے لیتے ہیں نا، ہم جو بھی ائمہ سے لیتے ہیں، آپ سب مدرسے کی جو آگے جتنی بیٹھی ہیں سب اسٹوڈنٹس ہیں، میں بھی ایک دفعہ اسی چیز کا حصہ تھی. آج سے 20 سال پہلے، 20 سال ہو گئے، 20 سال پہلے جب میں آئی تھی نا، تو ایک جملہ کہا تھا میڈم فردوس نے مجھ سے، آج تک یاد ہے. کیا؟ جو بھی سیکھو عمل میں لے لو، اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. بس یہی کیا، جو کچھ سیکھا، جو کچھ ائمہ سے لیا، اپنی زندگی کا حصہ. خدا کی قسم جو کچھ ہے وہ ان کی بدولت ہے. جو کچھ لیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں. کہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، جب عمل میں آ جائے گا نا، سیکھنے کی ضرورت نہیں. پروردگار میڈم فردوس کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے. کتنی زندگیاں سنور رہی ہیں نا. تو بس جب ہم ائمہ سے جو کچھ لیتے ہیں، ہماری زندگیوں میں وہ مہکنا چاہیے. جب ایک لڑکی بولے تو آواز اس کی کان سے زیادہ دور نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں محفلوں میں اگر کسی سے ناراضگی ہے، سلام کیا، اس طریقے سے جواب. معلوم ہے حدیث کیا ہے؟ کتنی بھی دل میں ہو، لیکن مومن وہ ہے جو دل میں کینہ نہیں رکھ سکتا. 3 دن سے زیادہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر کینہ رکھ کر سو گیا تو سمجھے ناراضگی پروردگار کے ساتھ وہ سویا ہے. کوشش کریں ہر چیز سے اپنے آپ کو درگزر بہترین چیز ہے. درگزر کرنا، ایسے ہی نہیں کہ درگزر نہیں، دل سے درگزر کرنا. جب سامنے آپ کو وہ نہیں کر رہا، آپ پہل کریں سلام کی. خدا کا سلامتی بھیجے. سلام کرنا، جواب دینا واجب. تو آپ سوچیں ہم ائمہ سے کیا لے رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں ہماری عبادت، ہمارا سلیقہ، ہماری شادیاں، سب ان سے لینا ہے. ہر چیز ان سے لینی ہے. یہاں آخری بات کہتی ہوئی کہ ہم شادیاں ہوتی ہیں، اکثر مائیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور حجاب بچیوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ لیکن میں کہتی ہوں جو حسن حجاب میں ہے عورت کا، جو خوبصورتی حجاب میں ہے ایک لڑکی کی نسوانیت کی، جو خوشبو اور جو طہارت، کہتے ہیں کہ پروردگار نے اپنی بہترین 3 چیزوں کو غلاف میں چھپایا. ایک اپنے گھر کو غلاف میں چھپا دی، ایک اپنے کلام کو غلاف میں چھپا دیا، اور ایک عورت کو. تو سوچے یہ خدا کی عزیز ترین ہیں یہ سب ہستیاں. تو بس میں اپنی مجلس کو اپنے عنوان پہ لاتی ہوں کہ اگر میری اس مجلس سے کسی ایک یہاں پر کسی مومنہ کا دل اہل بیت کی طرف آیا تو سمجھے میری مجلس کا حق ادا ہو گیا. وہ ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ شہزادی عالم راوی بیان کرتا ہے. دیکھیں جب راوی نقشہ کھینچتا ہے نا، جتنی کتابوں میں کھینچا بی بی کا مرثیہ، سوچا بی بی کا مرثیہ، لیکن کبھی سوچا ہے جو علی فاطمہ سے کس قدر محبت کرتے تھے؟ کیا نقشہ کھینچ رہا ہے؟ جب فاطمہ رسول خدا کی تربت سے آئی، ایک ہاتھ میں عصا ہے اور ایک ہاتھ شکستہ پہلو پر. فاطمہ نے مرثیہ پڑھا. بابا فاطمہ پر وہ مصائب جو اگر رات دن کے اجالے پر پڑتے تو رات کی تاریخی میں، لیکن ہائے
کسی نے امیر المومنین کا درد نہیں دیکھا جس نے فاطمہ کو اس حالت میں دیکھا، جو کہتا رہا 25 سال فاطمہ تمہارے وقت 25 سال علی اس طریقے سے جیا ہے جیسے آنکھ میں کانٹا چبھ گیا، گلے میں ہڈی پھنس گئی۔ میرے مولا کیسا فاطمہ تمہارے بغیر زندگی میں، اے رسول خدا آپ کا غم، پھر فاطمہ کا غم جب قبر میں اتارا ہے، اے رسول خدا تو علی کا غم کسی نے نہیں۔ جب بی بی آئی ہیں دربار سے، کہتے ہیں کہ بی بی کی حالت ایسی تھی کہ ثانیہ زہرا پہچان نہیں سکی۔ شہزادی چھوٹی، بی بی زینب چھوٹی ہیں، پوچھا کون؟ شہزادی کہتی ہے زینب، سب کہیں لیکن تم، میں تو چند گھنٹے دربار میں ہو کر آئی ہوں، زینب تمہیں تو نہ جانے کتنی دیر دربار میں کھڑے ہونا ہے، فاطمہ کے بال سفید، کمر خمیدہ، پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ ایک مرتبہ زینب کہتی اماں وصیتیں ہوتی ہیں، کربلا کا ذکر ہے، تیار کر رہی ہیں بی بی زینب کو، زینب کربلا میں میری وصیت ہے، جب حسین جائے نا، جب لباس کہنا مانگے تو میری طرف سے ایک مرتبہ بھائی کو بلایا، گریبان کے بطن بی بی نے کہا بھیا بوسہ لینا، وصیت کو پورا کرنا۔ کہا کس کی وصیت؟ کہا اماں نے وصیت کی تھی جب حسین آخری سفر پہ جائے تو میری طرف سے بوسہ لینا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا مجھے بھی بابا نے وصیت کی تھی زینب بازو بلند کرو، ایک مرتبہ چادر کو بلند کیا، حسین نے بوسہ دیا، کہا بابا نے کہا تھا زینب ان بازوؤں کا بوسہ جنہیں رسن بستا۔ بس ایک مرتبہ زینب نے یاد کیا، ہر موقع پر یاد کیا، 18 سال کا سن تھا بی بی کا اور ضعیفہ نظر آتی ہے، زینب بھتیجے کو دیکھ رہی ہے جو 23 سال کی عمر ہے اور ضعیف نظر آتا ہے۔ جب ابو حنیفہ نے پوچھا کون ہو، کہا چچا پہچانے نہیں، انا سجاد کیا ہوا؟ کہا یہ انصاف نہیں، آپ نے دیکھا سکھا گئے، ارے میں تو وہاں موجود تھا، نامحرموں کا مجمع، میری ماں بہنیں کھلے سا، اور وہ منظر آ گیا۔ کہتے ہیں تاریخ میں 3 بطول گزرے، ایک 18 سال کی بطول اور ایک 7 سال کی سغرا، فاطمہ سغرا، جو بابا بابا کہتی ہوئی اس دنیا سے گزر گئی، جو بھائی کی محبت میں، اور ایک بطول جسے سکینہ کہا گیا۔ بس عاشورہ آئی ہے، وہ دن آیا ہے، حسین پر وہ 13 ضربے لگے، بس اس موقع کے لیے حسین نے کہا اماں میں روایت کو سمیٹ دیتی ہوں، کسی میں تاب نہیں، ارے اولیاء اوسیاء سب چلے گئے، فقط شہزادی تھی جو ضربیں لگتی رہی، اور وہ آخری بار آئے مثل شہزادی
سکینہ جب زینب کہتی ہے اونٹوں کو چلایا نہیں گیا، دوڑایا گیا، جب اونٹ چلتے ارے چھوٹے چھوٹے بچے گرتے راہ کوفہ و شام، ایسے بچے جو اونٹوں کے نیچے آ کر ننھی خبریں بنی ہیں۔ کہا ایک ایسا موقع آیا جہاں پر مولا کا نیزہ زمین میں دھس گیا، ہند چوتھے امام کے پیچھے آیا، تازیانہ مار کر کہتا ہے سجاد بابا سے پوچھو نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ ایک مرتبہ میرا مولا کڑیاں بھیڑیاں لے کر بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، آنکھ میں آنسو نے کہا سجاد جسے نماز شب میں مانگا تھا وہ قافلے میں نہیں، بس یہ سننا تھا زینب نے کڑے اونٹ سے گرایا ہے۔ سکینہ کی پکار کرتی ہوئی چلی، سکینہ کہاں ہو صدا دو۔ کیا دیکھتی ہے صحرا میں ایک پردہ پوش بی بی موجود ہے جس کی گود میں سکینہ سو رہی ہے۔ ازادار تصور شرط یہ بی بی جب سے بابا سے جدا ہوئی ہے نا، جب سے سوئی نہیں۔ زینب حیران کیسے سو گئی، کہا کون ضعیفہ ہو جب تمام عالم ہم پہ ظلم کر رہا ہے آپ مہربانی کر رہی ہیں۔ بی بی نے نقاب ہٹائی، زینب ماں کو نہیں پہچانا، کہا ماں بھائی ہو، اما میرا علی اکبر، اما میرا قاسم، اما میرا ماں جایا، اے اما ضربے لگتی رہی، زینب در خیمے پر دیکھتی رہ گئی۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، پروردگار بانی مجلس حاضرین مجلس، اے پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار، اے رب العزت، اے میرے پروردگار ایام فاطمیہ ہے، تجھے فاطمہ کا واسطہ پروردگار یہاں پہ موجود ہر مستور کی حاجت روائی فرما۔ اے پروردگار تمام بیماروں کو، بالخصوص ہمارے تمام بزرگوں کو، میری میڈم کو، اور جتنے بھی یہاں پر بزرگ ہیں جو نیچے نہیں بیٹھ سکتے پروردگار جہاں کہیں دنیا میں ہیں پروردگار، اور ہم سب کو اور ان سب کو پروردگار جسمانی روحانی اور نفس کی بیماریوں سے شفا کلی عنایت فرما۔ اے پروردگار، اے پروردگار تجھے تیرے کعبے کا واسطہ ہم سب کے دل میں ارمان، پروردگار ہم سب کو پروردگار حج عمرہ زیارتوں کی سعادت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہماری زیارت مقدسہ اور ہمارے مراجوں کی حفاظت فرما، دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے پروردگار۔ اے رب العزت، اے میرے پروردگار جتنے بھی پارا چنار کے شہید ہیں پروردگار، اے رب العزت غزہ کے جہاں کہیں بھی، اے میرے معبود دشمنان دین کو جو ظلم کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود کر دے۔ اے پروردگار بحق محمد و آل محمد جتنی بچیاں یہاں بیٹھی تجھے علی و فاطمہ کے کف کا واسطہ بہترین کف عنایت فرما۔ اے رب العزت مشکل کشا کا واسطہ ہمارے رقص میں اضافہ فرما۔ اے رب العزت، اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے بلند کر لے اپنے ہاتھوں کو، سب سے بلند دعا ہے یہ پروردگار تجھے واسطہ ہے اس ہستی کا جس سے گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا، اس کا واسطہ جسے نماز شب میں مانگا تھا، جس کی پسلیاں کو مثل فاطمہ توڑ دیا گیا۔ اے پروردگار تجھے شہزادی کائنات کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، علی اکبر کے سینے میں پیوست خنجر کا واسطہ،
علی اکبر کے حلقوں میں نازنی کا واسطہ، قاسم کے ٹکڑوں کا واسطہ، اے پروردگار اونو محمد کا واسطہ، عباس کے بازوؤں کا واسطہ، پروردگار میرے امام کے ظہور میں تاجل فرما اور ہم سب کو ان کے انصار میں شامل فرما۔ انا تقبل منا، قسم معاف۔